بسم اللہ۔ صحابیات بہت نیک اور بہادر خواتین تھیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بہت عزت دی اور جنت کی بشارت دی۔ جنگ میں حصہ لینے والوں کے ساتھ یہ عظیم بہادر خواتین جنگ کے میدان میں سب سے آگے پائی جاتی تھیں۔ اگر ہم عورت کے بارے میں تصور کریں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ وہ صرف بچے سنبھالتی ہیں، کھانا بناتی ہیں اور گھر سنبھالتی ہیں، لیکن اگر ہم صحابیات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابیات نے ان سب کاموں کے ساتھ ہی ساتھ ہر اس چیز میں مہارت حاصل کری ہے جو ایک عورت سوچتے ہوئے بھی کتراتی ہے۔ جنگ احد میں جب دشمنوں نے حملہ کرا تب چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے بچے تھے۔ اس نازک وقت کو دیکھتے ہوئے ایک صحابیات ام عمارہ نے تلوار اور ڈھال اٹھائی اور باقاعدہ لڑائی میں شریک ہو گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہی تھی اپنی تلوار اور ساتھ ہی ساتھ تیر اور کمان سے۔ جب ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کے لیے قریب پہنچا تو حضرت ام عمارہ اس پر لپک پڑے اور بڑھ کر اس پر وار کیا۔ اس نے پلٹ کر حضرت ام عمارہ پر تلوار کا وار کیا جس سے ان کے کندھے پر شدید زخم آیا، لیکن اس کے باوجود وہ آخر تک تلوار بازی کرتی رہیں اور مسلمہ خطاب کے خلاف وہ اتنی بہادری سے لڑی جس میں ان کو بہت گھاؤ آئے، یہاں تک کہ اپنا ایک ہاتھ کھو بیٹھی۔ صحابیات نے ہر جنگ میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، چاہے وہ زمین میں ہو یا پھر سمندر میں۔ اسی طرح حضرت عائشہ، ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا نے مہارت حاصل کی تھی زخمی لوگوں کی خاطرداری کرنے میں۔ صحابیات دوائیاں دیتی سپاہیوں کو، میدان میں جنگ میں جو زخمی ہو جاتے ان کی دیکھ بھال کرتی، کھانا دیتی اور زخمی اور پیاسوں کو پانی دیتی۔ صحابیات نے اس مذہب کو چاروں طرف پھیلایا اپنے حسن و سلوک سے اور کئی کافروں کو اسلام میں تبدیل کیا، جیسے حضرت فاطمہ بنت خطاب نے اپنے بھائی عمر بنت خطاب کو دین میں تبدیل کیا۔ ہماری صحابیات نے اسلام کی حفاظت کری ہر بدعت اور ملاوٹی علم سے، کیونکہ اس دور کی روایتیں بدعت سے بھری ہوئی تھی۔ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کو مسجد میں تبدیل کرا جہاں ایک عورت مؤذن اذان دیتی اور سب عورتیں باجماعت نماز پڑھتی۔ صحابیات نے سیاست میں بھی بہت اہم کردار نبھایا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شفا بنت عبداللہ کو ان کی سیاسی ذہانت کی بنا پر داد دی، یہاں تک کہ حضرت عمر اکثر حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے اور وہ ان کو اکثر ملک کی تجارت چلانے کی ذمہ داری سونپا کرتے تھے۔ وراثت کے قانون میں بھی حضرت عائشہ کو اچھی طرح سے مہارت حاصل تھی۔ کئی قابل اور عزت دار صحابہ قانون کے باریک سے باریک معاملوں میں حضرت عائشہ سے صلاح مشورہ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے دور کو جہالت کا دور کہا جاتا تھا، لیکن اس دور میں بھی کئی قابل عورتیں پڑھی لکھی تھیں جنہوں نے خطاطی کی کلا میں مہارت حاصل کی ہوئی تھی۔ حضرت شفا بنت عبداللہ نے اس کالے دور کے باوجود پڑھنا اور لکھنا سیکھا۔ کچھ صحابیات نے کاروبار بھی چلایا۔ حضرت خدیجہ ایک بہت کامیاب کاروباری خاتون تھیں۔ صحابیات کی زندگی کے بارے میں پڑھ کر ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر نیک کام میں یہ عظیم خواتین ہمت اور بہادری کے ساتھ شامل رہیں۔ اللہ ان کے نیک کاموں کو قبول کرے اور جنت میں اعلیٰ درجہ دے۔